بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا اگلا پروگرام، اور وہ بھی عام انتخابات سے متعلق ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، مگر بوجوہ یہ وعدہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ بہرحال سن 1985 میں انہوں نے انتخابات کرائے، لیکن یہ غیر جماعتی بنیاد پر تھے، یعنی ان میں جماعتوں کے لوگ حصہ نہیں لے سکتے تھے، آزاد امیدوار کھڑے ہوئے، اور ان آزاد امیدواروں کی شکل میں بعد میں مسلم لیگ وجود میں آئی اور جنیجو صاحب پھر اس کے وزیر اعظم بنے۔ لیکن جنیجو صاحب کی کچھ پالیسیاں بھی جنرل ضیاء الحق کو پسند نہیں آئیں، اور پھر انہوں نے مئی 1988 میں ان کی حکومت بھی برطرف کر دی، قومی اسمبلی توڑ دی گئی، سینٹ توڑ دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ حادثہ ہوا۔ اس حادثے میں ہمارے ملک کے قیمتی افراد، بہت سے جنرل اور خود جنرل ضیاء الحق جاں بحق ہو گئے، اور ان کے بعد انہوں نے اس سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ نومبر میں انتخابات کرائے جائیں گے، اور ان کے بعد جو صدر بنے غلام اسحاق خان، انہوں نے یہ انتخابات وعدے کے مطابق کرائے، اور انتخابات میں پیپلز پارٹی بے نظیر صاحبہ کی وہ برسر اقتدار آئی۔ اکثریت حاصل نہیں تھی، سادہ اکثریت تھی، لیکن بہرحال ان کو حکومت دی گئی، اور انہوں نے ایک مخلوط حکومت مختلف پارٹیوں سے مل جل کر بنائی، اور یہ حکومت کوئی 2-2.5 سال چلنے کے بعد اس حکومت کو بھی صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی ایک شق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برطرف کر دیا، اور اس برطرفی کے بعد ایک نگراں حکومت بنی غلام مصطفیٰ جتوئی کی قیادت میں، اور اس قیادت کے نتیجے میں جو 3 مہینے کی جو حکومت تھی اس نے پھر انتخابات کرائے، اور ان انتخابات میں پھر IJI کامیاب قرار دی گئی، اور خیال تھا کہ جتوئی صاحب مستقل وزیر اعظم بنیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میاں محمد نواز شریف ان کی جگہ وزیر اعظم بن گئے، اور اس حکومت سے بھی صدر غلام اسحاق خان مطمئن نہیں ہوئے، اور جس طرح سے اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ کو بدعنوانی، بد انتظامی کے الزامات کے تحت برطرف کیا گیا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی اسی طرح سے برطرف کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو انتخابات ہوئے ان میں پھر پیپلز پارٹی کو کامیابی دلوائی گئی۔ اس وقت بھی ان کو اکثریت حاصل نہیں تھی، سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں تھی، مل جل کے حکومت بنائی گئی، اور پھر ان کو پھر دوبارہ فارغ کر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ فارغ جن صاحب نے کیا وہ بے نظیر صاحبہ کے پارٹی کے اپنے صدر فاروق احمد خان لغاری تھے، اور وہی الزامات تھے جو پہلے لگائے گئے تھے، بدعنوانی، بد انتظامی، بے روزگاری، امن و امان کی خرابی، کرپشن، ان سارے الزامات کے تحت پھر انہیں بھی فارغ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک الیکشن ہوئے، اور ان الیکشن میں نواز شریف صاحب نے بڑی بھاری اکثریت، یعنی 2/3 اکثریت کے قریب تقریباً وہ تھے، اور ان کو حاصل ہو گئی۔ آزاد امیدوار بھی بعد میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے، 2/3 اکثریت پہلی مرتبہ ان کو حاصل ہوئی، لیکن ان کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے فوج سے مخاصمت ان کی شروع ہو گئی، اور اس مخاصمت کے نتیجے میں ہوا یہ کہ سن 1999 میں مشہور واقعہ جو سری لنکا سے جنرل مشرف کی واپسی کے وقت طیارے کو پاکستان میں اترنے نہ دینے اور ان کو ہندوستان جانے پر مجبور کرنے کے الزامات کے تحت انہیں بھی برطرف کر دیا گیا، حالانکہ آئین میں اس وقت یہ شق آ چکی تھی کہ جو کوئی قانونی اور آئینی حکومت کو برطرف کرے گا اسے سزائے موت تک دی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس شق کی موجودگی کے باوجود آئین کو معطل کر دیا گیا۔ جنرل مشرف جو ہیں وہ پہلے چیف ایگزیکٹو بنے، پھر صدر بنے، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے 2002 میں 8ویں عام انتخابات کروائے، اور پھر بلوچستان کے ظفر اللہ جمالی جو ہیں ان کے نام قرعہ نکلا وزیر اعظم بننے کا،
اور وہ پورے اپنے عرصے میں جنرل مشرف کو اپنا باس قرار دیتے رہے، اور کوئی انہوں نے کوشش کی کہ ایک مفاہمت کے ساتھ حکومت چلتی رہے، مگر کچھ ایسے واقعات ہوئے، کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ جنید صاحب بھی ان کی پوری باتیں ماننے سے انکاری ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ جنرل مشرف نے ان کی جو ان کو ہٹا کر اپنے پرانے ساتھی، پتہ نہیں پرانے تھے یا فوری طور پہ وہ ان کے دوست بن گئے تھے، شوکت عزیز صاحب کو امریکہ سے درآمد کیا گیا، اور پھر شوکت عزیز صاحب جو ہیں وزیر تھے، وہ اس سے پہلے جمالی صاحب کے حکومت میں کچھ عرصے وزیر خزانہ رہے تھے۔ بہرحال وہ پھر وزیر اعظم بن گئے۔ اس دوران مختلف قسم کے دباؤ جنرل مشرف پہ پڑے، حالات بھی تبدیل ہوتے رہے، افغانستان کی صورتحال بدل گئی، امریکہ نے وہاں ڈائریکٹ مداخلت کی، اور پھر دباؤ کے تحت کہا جاتا ہے ان کا بے نظیر صاحب سے رابطہ ہوا، اور بیرون ملک پھر بیٹھ کر ایک معاہدہ ہوا جو NRO کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت پھر انہیں پاکستان آنے کی اجازت دی گئی، اور پھر وہ انتخابات میں کامیاب ہو جاتی۔ ایسے حالات تھے، مگر پھر ایک راولپنڈی والا واقعہ ہوا، بے نظیر صاحبہ جاں بحق ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب پیپل پارٹی کے صدر بن گئے، اور پھر ان انتخابات میں جو ملتوی بھی نہیں ہوئے اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود، اور ان میں پھر پیپل پارٹی پھر کامیاب ہو گئی، پھر بھی اسے وہ اکثریت جو 2/3 کہتے ہیں یا واضح، وہ اسے پھر بھی حاصل نہیں، وہی سادہ اکثریت کے قریب تھی، مل جل کے پھر حکومت بنائی گئی، اور پھر وہی اندرون خانہ مسائل نے سر اٹھایا، اور وہی بے روزگاری، وہی بدعنوانی، اور یہ سارے وہی الزامات جو پہلے بھی دہرائے جا چکے ہیں، اور الزامات کیا تھے، ساری دنیا تنگ تھی، ملک کے باشندے تنگ تھے، اور ان حالات میں پھر دوبارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو یوسف رضا گیلانی کو مجبور کیا گیا کہ وہ صدر زرداری کی بدعنوانی کے بارے میں باہر خط لکھیں۔ ایسا ممکن بھی نہیں تھا، ایک ان کا بنایا ہوا وزیر اعظم یہ کام کر تھا۔ گیلانی صاحب نے بہرحال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اپنے صدر کے خلاف کوئی چیز نہیں لکھی، کورٹ کے ذریعے ان کو ہٹا دیا گیا، اور عدالت کے سے ہٹنے کے بعد پھر راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے پھر اپنی مدت پوری کی۔ یہ پہلی حکومت تھی جس نے اپنی حکومت اپنا مدت حکومت جو ہے برانی جو ہے وہ پورا کیا، اور بہرحال یہ ایک اچھی بات تھی۔ اس کے بعد پھر 2013 میں انتخابات ہوئے اپنی مدت پوری ہونے کے بعد، اور میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئے، اور ان کو لیکن سرحد اور میں اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومتیں بنی پہلی مرتبہ، اور تقریباً 35 قومی اسمبلی کی نشستیں تحریک انصاف نے حاصل کیں، اور لیکن پھر وہی حالات اسی طرح چلتے رہے، اور عدالتوں میں معاملہ چلا گیا، اور عدالت کے سے باہر بھی جو ہے وہ محاذ آرائی بڑے پیمانے پہ جاری رہی، دھرنے ہوئے، طاہر القادری صاحب میدان میں آ گئے، اور پھر سب کچھ ہوا، پھر نواز شریف صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی ان کی جماعت کے وزیر اعظم بنے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے یہ اپنے پورے 5 سال مکمل کی، مگر آج شاہد خاقان عباسی کے دور کو ایسے بھول گئے، بس وہ نواز شریف صاحب کے دور کو کہتے ہیں، اور وہ وہی جملہ دہراتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ نکالنے کے بعد بھی آپ کی پارٹی کی حکومت رہی ہے، آپ کو اپنے وہ کارنامے 5 سال کی جماعت کے بتانے چاہیے۔ بے شک آپ نے کچھ کام کیے تھے، لیکن آپ کی جماعت نے مجموعی طور پر ان 5 سال میں کیا کیا، اس کا ذکر خود مسلم لیگ بھی نہیں کرتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد 2018 میں انتخابات ہوئے، اور وہ عمران خان جنہوں نے پچھلے انتخابات میں کچھ قوت حاصل کی تھی، وہ اکثریت سے کچھ کم سادہ تھے ان کے بعد بھی، بہرحال پھر جو ہے وہ ان کی حکومت بنی، سرحد اور پنجاب میں ان کی حکومت بنی، اور بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت بنی، لیکن 2-2.5 سال کے بعد
باثر لوگ پھر ان سے بیدار ہو گئے، اور مئی 2022 میں عدم اعتماد کی ایک تحریک آئی، اور بہت ہی چھوٹے سے مارجن سے وہ شکست کھا گئے، اور ایک پی ڈی ایم کے نام کی ایک مخلوط جماعت نے حکومت سنبھالی، اور جو کچھ مہنگائی اور بے روزگاری ان سے پہلے ہوا کرتی تھی، یہ جو جن الزامات کے تحت عمران خان کے خلاف مہم چلائی گئی تھی، اس نے اور زیادہ عروج پایا، اور اس پی ڈی ایم کے 16 مہینے کے عرصے میں تو اس ملک میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران مخالف عناصر کے خلاف بڑی کارروائیاں کی گئیں، اور اس کا رد عمل بھی تھا، اور کچھ مخاصمت باثر طبقوں سے بھی ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہٹا دیے گئے منظر سے، اور اب جب نئے انتخابات آئے ہیں 2024 کے، جو ہونا چاہیے تھے 2023 میں آئین کے تحت، اور آئین میں جو مدت دی گئی تھی ان کے اندر ہونے چاہیے تھے، لیکن بوجود مختلف ہیلے بہانوں سے ان کو ملتوی کیا جاتا رہا، اور بالآخر لگتا یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں اب یہ انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب کو تو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، انہیں باہر کر دیا گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ ان کی جماعت کے ارکان کو وہ نشان بھی نہیں دیا گیا جو تحریک انصاف کا نشان تھا، ان کو مختلف آئندہ کے لیے کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ بندی ہے، پھر یہ آزاد لوگوں کو مختلف جماعتوں میں شامل کرنے کا کوئی سلسلہ، تو بہت زیادہ امید کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن بہرحال امید بے بستر ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، تو امید باہر تو ہے، اللہ کرے گا کہ شاید حالات کچھ بھی تو لگتا نہیں ہے ایسا کہ کچھ ہوگا۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضروری اس بات کی ہے کہ ایک طرف تو انتخابی اصلاحات کی جائیں، دوسری طرف ہمارے سیاستدانوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے کہ وہ اپنے جب انہیں موقع ملے تو وہ کرپشن، بے ایمانی، بدعنوانی اور سب کچھ جو چاہیں کریں، ایسے اقدامات نہ کریں جن سے مخاصمت کی فضا واضح ہو۔ اندر اندر سب کچھ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ کوئی مستحکم حکومت ہو، بری بھی ہو، لیکن اگر وہ 5 سال چلتی ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ ان انتخابات کے نتائج میں اللہ کو بہتر کرے۔ آپ بھی یہ امید رکھیے، ہم بھی۔ اب انور صاحب کو اجازت، اللہ حافظ۔